مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات، اس رات جب مجھے رات میں سفر کروایا گیا، مررت بموسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، آپ فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ کون موسیٰ؟ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، جن کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، جن کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، جن کا زمانہ حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، وہ قدیم پیغمبر کی خبر مبارک کے پاس پیارے آقا علیہ السلام جب آپ کی سواری گزری تو آپ خبر میں تھے، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ براق پر سوار تھے، وہ براق پر سوار تھے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہیں آ کر کیا ہے وہ ایمانی کیفیت کھلتی ہے جو عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے علماء اہل سنت نے بیان فرمایا کہ نبی اور غیر نبی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور غیر نبی میں حالانکہ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، لیکن نبی کی صلاحیتوں میں، نبی کے کمال میں، نبی کی خوبیوں میں، عام انسان کی خوبیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اور بارہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کا مشاہدہ بھی ہوا۔ بارہا ہم نماز میں ہیں اور ہماری نماز بس ہماری نماز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو بس اوقات جنت آپ کے سامنے ہوتی، دوزخ آپ کے سامنے ہوتی، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایتوں میں۔ تو ایسے ہی آقا علیہ السلام معراج کی رات آپ سفر کر رہے تھے، آپ کو عالم برزخ کی سیر کروائی گئی۔ اس میں سے ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے، صحیح مسلم کی حدیث پاک، صحیح مسلم حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں جو ہیں علماء اہل سنت کے پاس، ان میں دوسرے نمبر کی ہے، بخاری کے بعد دوسرا نمبر۔ اور اس میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قیام کیے اپنے قبر میں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں سنیں، ایک نبی کا اپنی قبر میں زندہ ہونا سمجھ میں آیا، نبی کا اپنی قبر میں زندہ ہونا سمجھ میں آیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ جنہیں چاہتا ہے ان کی خبروں میں انہیں عبادت کی لذتیں عطا فرما دیتا ہے، عبادتوں کی لذتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے، قبر میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں ہے، دنیا میں ہے، قبر دنیا میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس کا جواب، اس کی جزا آپ کو کیا ہے؟ آخرت میں ملنی ہے، قبر میں ملنی ہے۔ مگر اللہ اگر کرم کر دے تو وہ جو روحانی لذت ہے نماز کی، وہ خبروں میں بھی میسر آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، امام بیہقی روایت کرتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور سب کے سب نماز پڑھتے ہیں، سب کے سب اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور عام بندوں کے لیے صراحتاً کوئی روایت تو نہیں ہے، البتہ ایک مشہور محدث کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کی روایتیں بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ایک محدث فرماتے ہیں ان کے انتقال کے بعد بہت اللہ سے ڈرنے والے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کے ساتھی کہتے ان کو کہ حضرت اتنا مت رویا کریں، رونے کی وجہ سے کہیں آپ کی آنکھوں کی روشنی نہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت فرماتے کہ اللہ کی جناب میں اگر آنکھ نہ روئے تو اس آنکھ کا فائدہ کیا ہے؟ انتقال ہو گیا۔ تو وہ محدث فرماتے ہیں میں ان کی تدفین میں شریک تھا، حضرت کو قبر میں اتارا گیا، قبر تیار کی گئی، ابھی کچھ ہی دیر ہوا تھا، ہٹنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک طرف کی
اینٹ جو ہے ہٹ گئی. تو میں اور میرے ساتھی دونوں نے یہ منظر دیکھا. کیا منظر ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خبر میں اٹھ کر ٹھہر گئے ہیں اور بڑے مزے سے کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں. بڑے مزے سے وہ بڑی لذت کے ساتھ قیام میں ہیں. تو میں نے اپنی ساتھی سے کہا تو انہوں نے اشارے سے فرمایا کہ پہلے موچھ دو. یہ غیبی معاملہ ہے, اللہ نے ظاہر فرما دیا, ایک الگ بات ہے. موچھ دو, اس کو بند کر دو. بند کر دیا گیا. اس کے بعد وہ دونوں ہیں نا ان کے گھر گئے. ان کے گھر میں ان کی صاحبزادی سے انہوں نے سوال کیا حضرت ثابت بنانی کے بارے میں کہ حضرت کے اعمال کیا تھے, کوئی خصوصی عمل تھا کیا. تو انہوں نے سوال کا انداز ایسا تھا کہ اس میں بڑی جستجو تھی, بڑی تعجب خیزی تھی. تو بچی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, آپ کیوں سوال کر رہے ہیں. تو ان دونوں محدثین نے ان کے والد محترم کا جو خبر کا منظر انہوں نے دیکھا تھا اس کو بیان کیا. بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 50 سال میرے والد محترم نے راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی, اور جب راتوں کی ان کی عبادت کا اختتام ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہوئے ہوتا, اور دعا میں اکثر آپ یہ کلمات کہتے کہ مولا اگر کسی کو تو نے اپنی قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے تو اس بندے کو محروم نہ کرنا, اس بندے کو محروم نہ کرنا. تو نماز سے ایسی روحانی لذت ہمارے اسلاف لیا کرتے تھے. تو قبر کے مرحلے میں پیغمبروں کے لیے اور نیکوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہوتے ہیں اس کا ایک اشارہ ہمیں اس روایت اور اس واقعے سے ملتا ہے.